बियर की होती है ये वस्तु कह रहेला છે ન છોડવી જોઈએ ખાલી ઘોંઘાટ થાય તેથી કશું સમજ ના પડે ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم الحمدللہ گزشتہ مجلس میں سمجھا رہا تھا کہ اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ کس طرح ہوتی ہے. ایسے اللہ بہت رحیم ہے مہربان، لیکن کوئی اللہ کی رحمت کا غلط فائدہ نہ اٹھا. اللہ کی رحمت کے بھروسے گناہ میں مبتلا نہ گناہ ہو جاوے بشر ہو جاتا ہے. صرف انبیاء معصوم ہے بس، اور اولیاء محفوظ ہیں. اولیاء سے بھی ہو جائے ہاں اللہ حفاظت کرنا، لیکن ہو سکتا ہے انبیاء سے نہیں. یہ عقیدہ ہے. اور عام انسانوں سے لفزش ہو جاتی. کیوں؟ ابھی ان کا اللہ سے وہ تعلق نہیں بنا کہ جس کی بنا پر ہر وقت اللہ کا دھیان ہے. یہ جو دھیان والی زندگی ہے یہ اللہ کے دوستوں کو حاصل ہے، جس کو اولیاء سے مطابق، اور جس کو دھیان ہوتا ہے اللہ کا وہ گناہ سے محفوظ اور بچاتے ہیں اللہ کا. لیکن ان سے بھی لفزش ہو جاتی ہے. لیکن جب ان سے لفزش ہوتی ہے ان کی حالت اچھی ہوتی ہے، بہت بے قرار ہو جاتی ہے. کیسے بے قرار؟ جب تک ان کو اطمینان نہ ہو جائے، انشراح نہ ہو جائے کہ اللہ نے مجھے معاف فرمایا، وہاں تک روتے رہتے، توبہ کرتے رہتے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ اصل بات آ گئی. تو اسی طرح بندہ
اللہ کی رحمت کے بھروسے کہ اللہ بہت نہیں، اللہ نے گناہ کر لوں، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں 2 دن یہ بالکل مناسب ہے۔ یہ تو ایسا ہے، اس کی مثال ہے حضرت مفتی شفیع صاحب، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، رات کو ایک مرتبہ وہ مطالعہ کر رہے تھے، تو اتنے میں ان کے اہلیہ کو روشنی کی ضرورت پڑی۔ اس زمانے میں فانوس ہوتا تھا، لائٹ نہیں تھی، کچھ کام ہوگا دوسرے کمرے میں جانا ہوگا، تو ان کے اہلیہ نے کہا ذرا تھوڑی دیر کے لیے فانوس دو۔ حضرت مطالعہ کر رہے تھے، ان کا مطالعہ مشہور ایسے منہمک ہوتے تھے، کھانا بھی بھول جاتی تھی۔ پڑھنے کے زمانے میں 11 بجے تک چھٹی ہوئے، مثال کے طور پر مدرسے کی، کہ دوپہر میں 3 بجے مدرسہ کھلے ہیں، تو چھٹی کے بعد اردو کھانے میں چلے جاتے تھے، اور ناظم صاحب یوں کہ میرے باہر سے تالا لگا دینا، 3 بجے کھول دینا، کوئی حرج کی بات نہیں، میں مطالعہ کرتا۔ کیسے شوقین پوری زندگی یہ مشغلہ، اس کا اثر اولاد پر بھی کیسا پڑا؟ اولاد کی بھی اولاد، سب علماء، مفتیان، بڑے بڑے مرتبے والے، حضرت مفتی تقی عثمان، حضرت مفتی رفیع عثمان، آج پاکستان کے مفتی اعظم، اور پوری دنیا لیول کے سب سے بڑے مفتی تقی عثمان، یہ ان کے لڑکے، ان کے صاحبزادے۔ میں نے گزشتہ کہا تھا کہ باپ کا اثر پڑتا ہے اولاد پر، جیسے گھر میں والدین ہوتے ہیں ضرور اس کا اثر۔ بہت ایسے واقعات ہیں لیکن میں وہ سب کھولتا نہیں ابھی، بس اتنی بات میں نے کہی۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ ارے چلے جاؤ ہے، مجھے مطالعے میں حرج ہوگا، کمرہ کہے بازو میں، کہ بات صحیح ہے لیکن وہاں بچھو بہت ہے، ہو سکتا ہے کہ اندھیرے میں بچھو کو پیر پڑ جاوے اور مجھے ڈس لے۔ حضرت نے کیا، کوئی فکر کی بات نہیں، ڈس لے لیتا ہوں، میں جانتا ہوں نا بچھو ڈالنے کا دم، اللہ کا کرم ایسا ہی بیچاری چلی، بچھو نے ڈس، اب حضرت دم کر رہے ہیں، اترتا ہی، حضرت خود پریشان کہ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ دم کیا، فوراً اس کا زہر اتر گیا، کیوں آج ایسا نہیں ہوتا؟ بار بار دم کرتے ہیں، کوئی اثر نہیں، اور زیادہ تکلیف میں اضافہ۔ عالم تھے اور ان کا دل صاف تھا، نورانی تھا، اپنی اصلاح کرائی تھی انہوں نے حضرت تھانوی کے پاس، چلے کو لگا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگرچہ معمولی بات میں زندہ ایک جملے میں کہتا ہوں لیکن بڑی تفصیل طلب ہے، صحیح معنوں میں عالم کے اندر نکھار آتا ہی نہیں جب تک کہ وہ بزرگوں کی جوتیاں سیدھی نہ کرے۔ بس یہ جملہ، صحیح معنوں میں جو علم حاصل کیا اس کے مطابق عمل اور تربیت ہوتی ہی نہیں جب تک اللہ وہاں کی صحبت اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
ایک آدمی ایسا ہے جو عالم نہیں ہے لیکن صحبت یافتہ ہے، اور ایک آدمی عالم ہے لیکن صحبت یافتہ نہیں ہے، تو وہ زیادہ عمل والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، تواضع والا ہوگا، جس نے بزرگوں کی صحبت اختیار کی۔ اور بالکل یہ تو صحیح بات ہے، آپ کو سمجھ میں آوے یا نہ آوے، نظر آوے یا نہ آوے، الحمدللہ مجھے بات صحبت یافتہ اس کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے، جس نے اللہ والا کی صحبت اپنے آپ کو مٹا دیا ہو، وہ عجیب متوازن ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، بہت بڑی صفت ہے یہ، ورنہ علم اتنی زبردست صفت ہے کہ آدمی کو تکبر نہیں ہوتا۔ شیطان کے پاس علم تھا لیکن عشق نہیں تھا، اللہ والا کی صحبت میں عشق ملتا ہے، کس کا؟ اللہ کا، اللہ کے لیے سب قربان۔ عشق میں کیا ہوتا ہے آدمی؟ عاشق جو ہوتا ہے جس کا، وہ جو کہے تیار، جان دینے کے لیے تیار، مال دینے کے لیے تیار، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار۔ تو جو عاشق ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، اور عاشق بنتا ہے عاشقوں کے پاس رہنے سے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ سچا کسے کہتے ہیں؟ جیسا قول ہے ویسا عمل بھی، صرف بڑی بڑی باتیں نہیں، صرف علم نہیں، عمل بھی ہو ایسا۔ ورنہ جو نیرا عالم ہوگا، صحبت جس نے نہیں اٹھائی، یہ علم اس کو گمراہ کر دے گا۔ بہت واقعات ہیں، یہ تو بیچ میں ضمن بات آئی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب صحبت یافتہ تھے، حضرت تھانوی، ایک جنت بات یاد آئی، فائدے کی ہے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب یہ بات میں نے پڑھی نہیں تب سے مجھے یاد رہ گئی، اس لیے ضمن ایک بات کہہ، اگر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری جو بات چلتی ہے، لیکن فائدہ ہوگا انشاءاللہ، مجھے تو ہوا، جس چیز سے مجھے فائدہ ہو میں کیوں نہ بتاؤں۔ آپ آئے میرے پاس ایسے ماحول میں، گھر سے نکلنے کا جی نہ چاہے، پھر بھی آپ آئے تو میں بتا دوں، اللہ عمل کی بھی توفیق دے۔ کیا معلوم، حضرت کا امتحان کا زمانہ چلتا ہے، دیوبند حضرت مفتی شفیع صاحب، اور دیوبند کا امتحان اور جو ہوتا ہے نا پورا اسٹیٹ کا، اس سے بھی زیادہ سخت، پورا مدار امتحان پر ہوتا ہے وہاں، اس لیے تو وہاں طلبہ بہت محنت کرتے، وہاں جو پڑھ لیا نکھر گیا، مشہور ہے، اور برکت بھی ہے بزرگوں کی، یہ بھی یاد رکھنا، دو چیزیں ہیں، صرف محنت نہیں ہے، برکت بھی ہے۔ کیسے بزرگوں نے بنیاد ڈالی، کیسے بنیاد ڈالی معلوم؟ کیسے بزرگوں نے؟ ایک مثال دی، صحابہ کے ساتھ، بس یہ کافی ہے اتنا بولنا میرا، اور یہ میں نہیں کہتا، بہت بڑے بزرگ ہیں کون؟ شاہ اللہ بخاری، اتنے بڑے معلوم، یہ بھی کہہ دو زندہ، غالباً شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خط میں آئی تھی، یہ بھی علماء دیوبند میں سے ہیں۔ احمد لاہوری کی حالت میں ابھی کھولو نے آپ کی آنکھیں پھٹ جائیں،
اللہ نے ایسے علماء دیے دیوبند والوں کو، اور اتنا احسان ہے دنیا والوں پر، اتنا احسان ہر عالم کی میں بات کروں تو آپ بس اسی پر مر میٹیں گے. اگر جو مولانا احمد لاہوری کی میں واقعات سناؤں، حالات سناؤں، تو آپ ان کے عاشق ہو جائیں. حضرت مفتی شفیع کی سناؤں، آپ ان کے عاشق ہو جائیں. حضرت تھانوی کی سناؤں، ان کے عاشق ہو جائیں. ماں قاسم کی سناؤں، ان کے عاشق. آپ کہیں گے کہ کس پر میں عاشق ہوں؟ آپ کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. حضرت شیخ مدنی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد، ان کے حالات سنو، آپ کہیں گے ایسے تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اب میں سناؤں حضرت شیخ الہند کے حالات، تو آپ کہیں گے ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں دوسرا. ماں یعقوب نانوتوی کے سناؤں، آپ تعجب کریں گے ایسا تو کوئی ہے نہیں. علامہ رشید احمد گنگوئی کے سناؤں، آپ تعجب کریں گے یہ ایسا کوئی ملا ہی نہیں، دوسرا پیدا ہی نہیں ہو سکتا. ہر ایک ایسے تھے جس کی کوئی نظیر نہیں. شاید ورشہ کشمیر سے میں سناؤں، آپ کہیں گے ایسا تو کوئی نہیں دنیا میں. 1000 سال سے کسی نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا. 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی سند کے ساتھ. چہرہ تو ایسا تھا غیر مسلم دیکھ کر عاشق ہو جاتے کہ ایمان اڑانے چاہا. ایک تو کشمیر سے، اور اوپر سے علم، اور اوپر سے حدیث میں ہر وقت مشغول، تو اس کی برکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حدیث کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ تر و تازہ. 70 سال کا بوڑھا، 80 سال کا، لیکن چہرہ تر و تازہ. ایسے ہی خوبصورت، اور اوپر سے حدیث کا مشغلہ. کتنے تو مسلمان ہو گئے چہرہ دیکھ اور گواہی دی یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں. کہ جس مذہب کا آدمی ہے وہ مذہب سچا ہے. چلو پوچھے وہ کس مذہب کا ہے؟ ایک نے پوچھا آپ کس مذہب سے تعلق ہے؟ اسلام سے. بس مجھے یقین ہو گیا اسلام سچا. کیسے کہا؟ آپ کے چہرے سے. حضرت تھانوی جیسے فرماتے ہیں اپنے زمانے میں، اس زمانے میں دشاسا حضرت تھانوی کے بیان میں بھی بیٹھتے تھے. چاند روشن کشمیری جیسا بیٹھے حضرت تھانوی کیسے ہوں گے؟ 4 گھنٹے کا بیان ہوتا تھا، بیٹھے رہتے تھے. ان کو کوئی ضرورت نہیں، وہ خود اتنے بڑے عالم کہ دوسروں کو علم دے گئے، لیکن وہ بیٹھتے تھے حضرت تھانوی اور بچ گئے. حضرت تھانوی نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اسلام سچا مذہب ہے. کوئی پوچھے دلیل کیا؟ دلیل یہ ہے کہ انور شاہ کشمیری جیسا مسلمان ہے. اگر اسلام مذہب سچا نہ ہوتا تو انور شاہ کشمیری جیسا مسلمان نہ ہوتا. حد ہو گئی تعریف کی. کون تعریف کرتا ہے؟ اتنا بڑا مرتبے والا. چلو یہ سب باتیں ذمہ. ہاں تو وہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیوبند کا امتحان چھکے چھکا. ہاں چلو وہ بات آ گئی. چلو یاد تو مولانا احمد لاہوری حج میں آئے تھے. یہ بات کہاں سے آئی؟ شاہ عطا اللہ بخاری. شاہ عطا اللہ بخاری نے فرمایا یہ جو قافلہ ہے علماء دیوبند کا، ایسا لگتا ہے صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، ایک چھوٹا سا قافلہ پیچھے رہ گیا، وہ یہ ہے علماء دیوبند کا قافلہ. یہ مطلب اس کا ایک قافلہ پیچھے رہ گیا صحابہ کا. وہ کون سا قافلہ؟ یہ علماء دیوبند کا. یہ شاہ عطا اللہ بخاری نے فرمایا، اور جیسی ویسی ہستی نہیں ہے. یہاں سے میں نے یہ بات کہی. شیخ التفسیر مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ حج میں آئے تھے، مدینہ پاک آئے زیارت کے، وہاں سے پاکستان آنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی.
میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام پہنچا دے. ان کی حالت میں بس ایسے ویسے نہیں. شیخ التفسیر مولانا احمد لاہوری نے فرمایا میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام پہنچا دینا اور اتنا کہہ دینا آپ جو خدمت کر رہے ہیں ختم نبوت کی وہ خدمت کرتے ہیں. آپ کی خدمت بڑی مقبول ہے. قادیانی کے دانت کھٹے کر دیے تھے شاہدہ بہت ڈر گئے. یہاں تک فرماتے تھے اگر کسی کو میری بات پر یقین نہ ہو کہ مجھے قادیانیوں سے کتنی نفرت ہے، میرے مرنے کے بعد کئی سالوں کے بعد قبر پہ کان لگا کر سننا، انشاءاللہ اس کو اندر سے آواز آئے گی میری کہ اندر قبر میں بھی میں یہ بولتا ہوں گا یا اللہ قادیانی کافر، قادیانی کافر، قادیانی کافر. کافر ہے غلام احمد. تو یہ ختم نبوت کی محنت کی تھی. ایسی محنت وہ الگ بات ہے، پھر اس میں پورا وہ چل جائے گا. یوسف بن نوری شانور صاحب کے ساتھی ایسے ساتھی بدر عالم میرٹھی ان کی ساتھی علامہ شبیر احمد عثمانی ساتھی علماء دیوبند میں گنوا رہا. ہاں تو بس شاہ اللہ نے تو شیخ التفسیر آئے لاہور تو شاہ اللہ بیمار تھے اس طرح سے لاہور گئے باتیں ان کے گھر سر کیوں اللہ کے سشاسن کا مہمان تھا واجب پہنچانا ضروری فرض. آئے آپ کو سلام مجھے سلام بیمار تھے اٹھا نہیں جاتا تھا بستر سے نیچے اترے زمین پر اپنے آپ کو رگڑ دیا ساروں قطار رو رہے تھے اور فرمایا میرا نام بھی نہیں آتا. ہاں یوں فرمایا میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام پہنچا دینا. جو کیفیت میں بیان کیا سسکیاں بن گئی اتنا روتے مجھے سے یوں فرمایا آپ جو خدمت کر رہے ہیں ختم نبوت کی کرتے رہنا مقبول ہے آپ کی خدمت. زندگی میں یہ خوشخبری اگر کسی کو سنانی چاہے مقبولیت کی پھر آپ کتنا اخلاص ہوگا کتنا اخلاص. شابت بیان کرتے تھے فجر کی اذان ہوتی تھی شاید کوئی جھوکا بھی نہیں مانا کیسا بیان ہو. عشاء بعد نماز کے بعد شروع ہی آ گیا فجر کی اذان تب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ فجر ہو گئی. پوری رات 7 8 10 گھنٹے بیان. یہ تھی علماء. تو یہ میں کہہ بیچ میں بات آئی تھی یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں دیوبند کا امتحان. تو امتحان یہ تو ایسے ہی ضمن بات آئی. میں نے کہا نا کہ ہمارا تو مضمون چلتا ہے اس سے متعلق نہیں ہے لیکن ایک میں نے پڑھی تھی ایک بات جو مجھے یاد رہ گئی الحمدللہ. کیوں کام کی بات تھی. خط لکھا حضرت مفتی شفیع ابھی تو نوجوان تھے اس وقت کہ حضرت دیوبند کے امتحان کی مشغولیت کی بنا پر مصروفیت کی بنا پر
मामूलात पूरे नहीं होते। क्या करें? ये सवाल। अब जवाब देखो हजरत की तरफ से। अल्लाह ही ने वाक़ियतन हजरत को मुंतखब किया था, अवाम के लिए नहीं, बड़े बड़े मशाइख के लिए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन के लिए। किसी के जहन में जवाब नहीं आ सकता, हर कसो नाकसी कह देगा ये भी तो दिन है, कोई हर्ज की बात नहीं, आप मुताले में छोड़े और इम्तिहान के वक्त तक आप मशगूल हो, बाद में तो मामूलात पूरा कर ही लोगे, कोई हर्ज की बात नहीं। कोई तो ये जवाब देगा। हजरत ने एक ही जुमला लिखा, क्या फरमाया मालूम? अगर आपके दिल में मामूलात की अजमत होती तो ये बहाना न निकालते। ये मामूलात की अजमत और अहमियत न होने की अलामत है। और फिर वजह बयान फरमाई, आप ही बताओ, अगर आपको खाने पीने की जरूरत पेश आ जाए तो क्या उस वक्त मुताला करोगे या खाओगे पियोगे? लेकिन नहीं, खाऊंगा। इससे पता चला खाने पीने की तो अहमियत है, मामूलात की अहमियत नहीं। मैं तो फौरन उठा जब ये बात पढ़ी तो मैंने अपने ऊपर लिया इसको कि 5 मरतबा हम यूं कहते हैं मुझे वक्त नहीं मिला। अरे कैसी बात करते हो? वक्त नहीं मिला, अहमियत होती तो वक्त निकालते आप। क्यों? दुनिया की अहमियत है, दुकान की अहमियत है, पैसों की अहमियत है, ऑफिस की अहमियत है, तो उसके लिए वक्त निकल जाता है, आगे पीछे सब करते हैं। आदमी कोशिश करता है कि नहीं मुझे वो काम है। जिसकी अहमियत होती है आदमी उसके लिए वक्त निकालता है। तो अगर मामूलात की अहमियत होती, कुरान की तिलावत की अहमियत होती, जिक्र की अहमियत होती, नमाज की तकबीर उला की अहमियत होती, तो किसी भी तरह आगे पीछे वक्त निकालता। अरे क्या अजीब बात कही। उलमा को पूछो, फर्क पूछे, ऐसा जवाब दिया हजरत ने। अब बताओ हमारे पास वक्त है? कहते हैं कि नहीं मिला। 5 वक्तों में से कितने वक्त की जमात के साथ तकबीर उला की नमाज पढ़ी आपने? एक पढ़ी, दूसरी के नहीं मिला। हाँ, इससे पता चला तकबीर उला की अहमियत नहीं, नमाज की अहमियत नहीं। आज कितना कुरान पढ़ा, ठीक, आज तो बिल्कुल वक्त नहीं मिला सफर में। अच्छा, सफर की अहमियत है, बॉम्बे जाने की अहमियत है, फॉरेन जाने की अहमियत है, तिलावत की अहमियत नहीं। पता चल गया हमें दुनिया की मोहब्बत है, अल्लाह की नहीं, आखिरत की नहीं। बस इम्तिहान के वक्त पता चलता है। ऐसा जवाब दिया, पूरी जिंदगी के लिए इस्लाम में। हजरत फरमाते इसके बाद कभी जिंदगी में मेरा मामूल बहुत नहीं हुआ, चाहे कितना ही अहम काम आ जाए। क्यों? अब मेरे दिल में आ गया ये भी अहम है। सिर्फ बाल बच्चे हम नहीं, सिर्फ दुनिया हम नहीं, सिर्फ पैसा हम नहीं, सिर्फ सफर हम नहीं, सिर्फ खाना पीना हम नहीं, सिर्फ सोना हम नहीं। चलो बताओ कोई बहुत अहम काम आ जाए, सोना के पीछे नहीं करते। ऐसा थोड़ी जिसका मामूल है रोजाना 11 बजे सोने का, बहुत अहम काम आ गया, कोई बहुत बड़ा मेहमान आ गया तो क्या 11:30 बजे नहीं सो गया, 12 बजे नहीं सो? इससे पता चला उस मेहमान की अहमियत से आप बेदार हुए। तो मामूलात की अहमियत क्यों नहीं है? अगर दिन में कुरान की तिलावत बाकी रह गई तो सोने से पहले वो तिलावत का मामूल क्यों पूरा नहीं किया? पूरा न करना अलामत इस बात की है कि कुरान की अहमियत नहीं, जिक्र की अहमियत नहीं, अल्लाह की अहमियत नहीं, नमाज की अहमियत नहीं। ये जिंदगी बात थी। बहुत मुझे फायदा हुआ इससे। बाज़ मरतबा ऐसी मैं जिंदगी कह देता हूँ, इतनी मसरूफियत होती कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती। रोजाना अल्लाह से तौफीक देते हैं तिलावत की, किसी भी तरह आगे पीछे वक्त करके, थोड़ा थोड़ा भी करके निकाल के अल्लाह तौफीक दे देते। जब से ये मतलब तब से खत्म हुआ, मामूल बना जिंदगी का। इसको बोलते हैं सही मानों में बंदा। बहुत है लोग तो मुसलमान बंदा बनो,
میں آپ کو سمجھا رہا تھا حضرت مفتی شفیع صاحب ان کی اماں کو، ان کی اہلیہ کو بچھو نے ڈس کہا، پہلے تو یہ بول دیا انہوں نے، ارے بچھو ڈسے تو کیا حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، میں دم جانتا ہوں، میں دم کر دوں گا، اتر جائے گا۔ اب دم پہ دم کر رہے ہیں، علاج پہ علاج کر رہے ہیں، اترتا نہیں۔ اور یہ سب باتیں کہاں سے آئی؟ اللہ والے تھے، دل نورانی تھا، فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب خود سوچ میں پڑ گئے، ایسا کیوں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ فوراً متنبہ ہوئے، اصل میں نے وہ جملہ بولا تھا کہ کوئی غلط کی بات نہیں، بچھو دس لے تو میں دم جانتا ہوں، میں دم کر دوں گا، یہ بڑائی کا جملہ تھا۔ یہ ایک دم کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اللہ والا کی صحبت نہ ہو، یہ باریک باتیں ہیں، یہ بڑائی کا جملہ ہوا، میں نے دعویٰ کیا گویا، ارے کوئی غلط کی بات نہیں، بچھو دس لے تو میں ہوں نے تھا، ہم بولتے ہیں ارے چاچا میں ہوں نے، یہ میں ہوں جو ہے نا یہ نکالنا ہے، میں ہوں۔ آج کل تو باقاعدہ ڈائلاگ بن گیا، میں ہوں نے، ارے تکبر والا جملہ ہے، جہنم میں لے جائے گا، میں ہوں، یہ میں ہوں نے یہ جہنم میں لے جائے گا، اس کو مٹانا ہے، اور مٹے گا بزرگوں کے پاس۔ اللہ والا کی جلدیاں سیدھی کرنی پڑے گی، ان کی خدمت میں رہنا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، تب یہ میں نکلے گا، میں نکالنا ہے، ایسا نہیں ہے میں نکالنا، کئی سال لگتے ہیں اس میں کو نکالنے، میں کرتا ہوں، میں نہ ہوتا تو یہ کام نہ بنتا، ارے میں نکالو، میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب حضرت نے متنبہ ہو گئے، فوراً معافی مانگی، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ میری بھول ہے، اب کبھی نہیں، اب اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ فوراً اب دم کیا، فوراً اچھا ہو گیا۔ اس سے پتا چلا ان لوگوں کے دم میں دم ہے، دم میں دم ہے، یعنی طاقت اب بدلن کس دم ہے؟ پہلا جو دم بولتا ہوں اس میں پھوک، اور دوسرا دم طاقت، تو ان لوگوں کے دم میں دم ہے جو متقی ہوتے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے دم میں دم ہوتا ہے، فوراً اچھا۔ یہ بات مشکات شریف کی شرح میں بھی میں نے پڑھی تھی، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے غالباً لکھی ہے کہ بزرگوں کا بسم اللہ پڑھنا ایسا ہے جیسا اللہ کا لفظ کن کہنا، کہ اللہ نے کن کہا ہو گیا، اسی طرح بزرگ نے بسم اللہ کہی برکت ہو گئی، بسم اللہ کا بزرگوں اور معافی مانگی، اچھا ہو گیا۔ اس سے انہوں نے ایک سبق نکالا۔ اب اصل بات پہ آتا ہے، ہمارا جو مضمون چلتا ہے، ایک دم سے بیچ میں الحمدللہ بات یاد آئی، کیا انہوں نے فرمایا حضرت مفتی شفیع صاحب نے؟ اس سے پتا چلا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بھروسے یہ ایسا ہی ہے جیسا میں نے کہا تھا کہ بچھو کٹوا لو، میں دم جانتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ یہ مطلب اس کا کوئی مثال کے طور پر گھر میں ڈاکٹر ہو، سرجن ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، ہاتھ کٹوا لو میں سی دوں گا۔ اب کوئی ہاتھ کٹوا دے گا لیکن میرا ابا ہے میں ڈاکٹر، باپ بھی بیوقوف، لڑکا بھی بیوقوف ہے کہ نہیں؟ تو آپ کیوں یہاں بھی کہتے ہیں اس بھروسے پر گناہ کرتا ہے کہ اللہ رحیم
یہ بات ہے جو سمجھاتی جو 4 اعتبار سے سمجھا رہا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. اس روایت سے غلط مطلب مت نکالنا، بلکہ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اگر گناہ ہو جاوے، گناہ کرنا نہیں کسٹن ہو جاوے، اگر کسی نے گناہ کیا اللہ کی رحمت کو بھروسہ کر کے سن لینا، ہو سکتا اللہ توفیق نہ دے. تو بہت واقعہ ہے یہ. ایک مختصر واقعہ سنا، نام تو میں بھول گیا، ایک دم یاد آیا تو کیا کروں، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہاں پہلے مسلمان کی حکومت تھی، ایک بادشاہ تھا مسلمان. وہ حکومت کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے، ان سے بہت بڑا جھوٹ. اب میں نہیں کہتا وہ کیسے، بس اتنا میں کہتا ہوں بہت بڑا جرم ہے. آپ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا جرم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو خواب میں بتا دیا کہ اس کا مجرم تو لانا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا خواب میں اس کو مارنا بلکہ اس کو وزیر بنانا. بہت خطرناک چیز میں بیان کر رہا ہوں، بہت ڈرنے کی چیز بیان کر رہا ہوں. آپ تو خوش ہوگی، گناہ کے بعد وزیر، ملک کا وزیر. ہاں وزیر. ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، پوچھا کہ اللہ کیوں ایسا؟ اللہ نے فرمایا اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اس پر مصیبت نہیں ڈالوں گا دنیا میں کہ جس کی بنا پر وہ توبہ کرے، بلکہ اب نعمتوں کا دروازہ میں کھول دیتا ہوں تاکہ عیاشی میں بھول جاوے گناہ، توبہ کرنا بھول جاوے. بہت خطرناک چیز میں نے بیان کی. اللہ بچاوے. بیان تو کر دی لیکن ڈر لگتا ہے. اللہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے. دنیا میں کتنا رہنا ہے، دنیا کی عیاشی کتنی. صبح میں سپاہی گئے 4-5، وہ سمجھ گئے مر گیا. کہا نہیں آپ کو بادشاہ سلامت بلاتے ہیں. آئے ڈرتے ہوئے، تو کہا وہ ہے تشریف لائے، استقبال کیا، آپ کو وزیر بنا. یہ تو حیرت میں پڑ گئے، مجھے وزیر بنا دیا. اللہ نے وہ گناہی بھلا دیا کہ توبہ کریں، نعمتوں کے دروازے کھول دیے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحت علیہ ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ. جب کوئی بھول جاتا ہے اللہ کو اور اللہ کو بھول کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فتحنا علیہ ابواب کل شیء، نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ بھول جائے توبہ کرنا. پھر ہمیں اس کی پکڑ کرنے آئندہ اچانک حتی اذا فتحنا علیہم بابا اخذناہم بغتہ، اچانک پکڑ لیتے ہیں. تو ہمیں اس کی پکڑ کرنی ہے. اس لیے مصیبت نہیں، اب نعمتیں. اس لیے بزرگان علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کے باوجود اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی رہے، روزی میں خوب آمدنی ہوتی رہے، یہ ڈرنے کی چیز ہے، خوشی کی چیز نہیں ہے. نماز نہیں پڑھتا پھر بھی روزی ملتی ہے، سمجھ جاؤ اللہ کی طرف سے فقر کے دروازے شروع ہو رہے ہیں.
بہت خطرناک چیز میں نے بیان کی. کہتا ہے بہت دکان چلتی ہے اور نماز کی فرصت نہیں ملتی. ہاں اب یہ دکان چلنا یہ پکڑ ہے اللہ کی طرف سے. بہت خطرناک. اللہ نے فرمایا کلام مجید میں اس کو خفیہ تدبیر کہتے ہیں علمی اصطلاح میں. اس طرح اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری پکڑ کا سامان تیار ہو رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا بہت احسان ہے میرے اوپر. ارے احسان نہیں ہے، پکڑ ہے. تو وہ بھی عالم کیا سمجھے، وہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا پھر بھی مجھے اللہ وزیر بنا دیا. یہ احسان نہیں تھا، برائی کا معاملہ کرنا تھا اس کے ساتھ، پکڑنا تھا. اور دنیا میں تم اگر وزیر بادشاہ بنے بھی 50 سال تک، کیا ہے 50 سال ابھی ختم ہو جائیں گے چٹکی میں. وہ جو زندگی ہمیشہ کی وہ کیسے گزرے گی، وہ مشکل ہے. اللہ مہلت دیتا ہے. یہ ہے مطلب اس کا. اس لیے میں نے کہا اس بھروسے پر گناہ مت کرنا کہ اللہ رحیم ہے. میں اس لیے کہتا ہوں عوام کی زبان پر یہ بات ہے کہ کیا ایسا کرتا ہے کہ اللہ غفور رحیم. ارے مت بولو ایسا، بالکل ہے غفور رحیم، لیکن کس کے لیے غفور رحیم معلوم؟ ذرا علماء سے پوچھو. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اس کے لیے میں غفور رحیم ہوں. اور رحیم میں کس کے لیے؟ ابھی امام صاحب نے مغرب میں آیت پڑھی، آپ کا ذہن نہیں گیا ہوگا. رحیم کس کے لیے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جو نیک ہوگا اس کے لیے رحیم، اس کے لیے رحمت، محسن کے لیے. اور محسن یعنی نیک کام کرنے والا، گناہ والا نہیں. گناہ والے کے لیے تو نہ کہو. اور غفور بھی کس کے لیے؟ جو توبہ کرے اس کے لیے غفور. صاحب قرآن میں تو لوگوں کی زبان پر ہے یہ بات اللہ غفور ہے، اللہ غفور ہے. میں آپ سے کہتا ہوں الزامی جوابات جو ایسا نہیں ہے ان کو ایسا کہنا اللہ رزاق بھی ہے تو کماؤ بھی مت، دکان بھی مت کھولو، گھر پہ بیٹھے رہو، نوکری بھی مت کرو کہ اللہ رزاق ہے. جب اللہ غفور رحیم ہے تو نیک کام نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، گناہ کرتے ہیں. اور شیطان نے آپ کو دھوکہ دیا. بہت سننا یہ جملہ میں بولا، شیطان نے دھوکہ دیا کہ اللہ غفور رحیم ہے. بس بیٹھے رہو، جو کرنا ہوگا اللہ. تو روزی کے وقت کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ کی جب صفت ایک غفور رحیم کی ہے تو اللہ کی صفت تو رزاق کی بھی ہے، اور رزاق کی صفت تو غفور رحیم سے بھی زیادہ. کیسے معلوم؟ اللہ نے اس کی ذمہ داری نہیں لی کہ جو آدمی گناہ بھری زندگی گزارے اس کے لیے جنت کی ذمہ داری نہیں لی. ہاں اس کی ذمہ داری لی کہ مخلوق میری ہے، روزی کی ذمہ داری میری. اگر یہ نہیں بھی کمائے گا کسی بھی طرح روزی پہنچا کے رہوں گا. اور حدیث میں آتا ہے آدمی کی موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری نہیں کرتا جو اس کے حق میں اترتا ہے. لیکن نیک عمل کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تمہارے اختیار میں ہے، تم کماؤ تو نیک عمل، ورنہ ہم نہیں آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھیں گے جب تک تم نہیں کرو گے. شیطان نے کیسی الٹی پٹی بنائی، کتنا بڑا دھوکہ دیا. جب دنیا کمانے کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا، ہاتھ پیر تو ہلانے پڑیں گے، دکان تو ڈھونڈنی پڑے گی، ملازمت کرنی پڑے گی، گاڑی تو چلانی پڑے گی تو روزی ملے گی. تو غفور رحیم میں کیوں نہیں کہتے کہ نماز تو پڑھنی پڑے گی، تلاوت تو کرنی پڑے گی، گناہوں سے تو بچنا پڑے گا. تو غفور رحیم ہے، توبہ کریں گے تو غفور رحیم ہے.
यहाँ बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती इसकी वजह बता दूं। शैतान ने धोखा दिया है। शैतान दुश्मन है हमारा। लेकिन मैंने आपको बता दिया धोखा। शैतान बहुत परेशान होता होगा, ये तो मेरी सब बातें पोल खोल देता है। ये मैंने पोल खोल शैतान की, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो हमारी ये बात चलती थी जो मैंने सोचा भी नहीं था और अल्लाह ने सब बातें कहलवाई। हाँ, तो अब क्या अल्लाह की जो पकड़ होती है। अब असल बात पे आ जाओ जो गुज़श्ता मजलिस में मैंने कही थी, लेकिन वक्त हो गया था, पूरी तफसील से बात नहीं आई थी। ये भी उसी के ताल्लुक है। तो अल्लाह की जो पकड़ होती है हमें पता नहीं चलता। 3 किस्म की है जो कुरान से पता चलता है। गहरा मुताला करें तो ये बातें समझ में। मैंने कहा था ना, एक तो पकड़ अल्लाह की नकीर होती है, यानी फौरन मुतरद्दिद, गुनाह किया फौरन पकड़। अल्लाह बचा, अल्लाह बचा। ये बड़ों का हौसला है, बड़ों का हौसला है। इसको बर्दाश्त क्या पकड़ को बर्दाश्त कर लेते हैं। क्यों मालूम? हदीस में है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से खैर और भलाई का मामला करना चाहते हैं, उससे जब गुनाह होता है तो फौरन अल्लाह दुनिया में बदला ले लेते हैं, आखिरत के लिए इसको बाकी नहीं रखते। लेकिन ये किसका हौसला है? उस गुनाह का, इस सजा को बर्दाश्त करने का, बड़ों का हौसला। हम जैसे हम जैसों की जो अगर पकड़ हो जाए, कदम कदम पे पकड़ हो, कदम कदम पे नाफरमानी होती है उससे। तो अल्लाह ने सत्तारी फरमाई है। अल्लाह बाद में भी सत्तारी फरमावे, मौत के वक्त भी सत्तारी फरमावे, कब्र हशर में भी सत्तारी फरमावे। और अल्लाह के सुलसलासी के साथ जब सारी मखलूक होगी, अल्लाह उसकी सत्तारी, वरना उस वक्त की रुसवाई बड़ी खतरनाक। हाँ, तो क्या एक जो पकड़ है इसको नकीर बोलते हैं, और नकीर कहते हैं फौरन पकड़। बाकी इसी बात समझना चाहिए। खास करके ज्यादातर अल्लाह वालों को जो कोई सताता है तो अल्लाह ताला फौरन पकड़। इस पर एक बात नहीं सुनाऊंगा। हुआ हालत में लिखा है, हजरत मौलाना कासिम नानवी हुज्जतुल इस्लाम इनका लक़ब है। वाक़ियतन इस्लाम की हुज्जत, इस्लाम को सही साबित कर दिया था, तमाम मज़ाहिब पर गालिब कर दिया था। अभी तक उनकी बातें ऐसी है, इस्लाम की हक्कानियत पर कि बड़े बड़े उलमा इनकी बातों से फायदा उठाते हैं और ऐसी बातें बयान की कि आज तक इन बातों में किसी ने अपनी तरफ से इजाफा किया ही नहीं। तो कैसी बातें इन्होंने बयान की होगी। पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम को गालिब कर दिया था अकेले। अंग्रेज की हुकूमत थी, इंग्लैंड से बुलाए थे बड़े बड़े पादरियों को, यहाँ के मुसलमानों को गुमराह। कितने मुसलमान ईसाई बन गए, कोई जवाब नहीं था किसी। यहां तक के आम हिंदुस्तान में ईसाइयत को आम करना था, गालिब करना था, इसलिए बड़े बड़े पादरियों को बुलाया था कि मुनाजरा होगा। कैसे भूखे उस जमाने के बड़े बड़े पादरी, और इधर पता भी न चले गोरिया नशी, गोरिया नशी, बहुत दल्लुक जैसे बिस्तर नहीं, उम्दा बेडशीट नहीं, गोरिया नशी, चटाई पर बैठने वाले, दांत खट्टे करते बड़े बड़े
پتا نہ چلے کہ اتنا بڑا مالک لنگی آدمی ایسا، اور یہاں کندھے پر بھی لنگی، رومال بھی نہیں اور کرتا وہاں قاسم شاہجہاں پور، وہاں مناظرہ مباحثہ ہوا ابھی تک مشہور، بڑے بڑے پادری پورے ہندوستان کے لوگ جمع تھے، بڑے بڑے ہندو، سوامی دیانند سرسوتی اس زمانے کا بڑا تھا سوامی، وہ بھی تھا اس مجلس میں، اس کے علاوہ بڑے بڑے ہندو کے آگے وال جس کو بولتے ہیں اور عیسائی کے، اتنا بڑا مجمع تھا، علماء ڈر رہے تھے کیا وہاں قاسم تو ہے نہیں، انہوں نے کہا نہیں، چپکے سے آئے، ان کا جو پورا واقعہ ہے دیوبند سے شاہجہاں پور آپ پڑھے نہیں، آپ حیران ہو کتنا اپنے آپ کو چھپا لیا، کبھی ظاہر نہیں کیا، اپنے آپ کو اتنا مٹایا، واللہ میں کہتا ہوں مولانا قاسم خود فرماتے ہیں میرے اوپر 2 حرف علم کی تہمت، لو اتنا علم تھا پھر بھی کیا کہتے تھے، صرف 2 حرف علم آتا ہے مجھے، اور بالکل صحیح بات ہے، اللہ اور رسول کے علم کے مقابلے میں تو 2 حرف بھی زیادہ ہے، کیونکہ 2 حرف علم کی تہمت نہ ہوتی لوگوں تمہیں پتہ نہ چلتا کہ قاسم نامی آدمی کوئی دنیا میں پیدا بھی ہوا ہے، ایسا میں گم ہو جاتا اللہ کے لیے، جنگلوں میں پہاڑوں میں اللہ کے لیے، کیسا جذبہ ہوگا اللہ کی عبادت کا، لیکن کیا کریں ان 2 حرف علم کی بنا پر لوگ مجھے نہیں چھوڑتے، مجھے جانے نہیں دیتے، کیسے ذرا سوچو، مناظرہ ہو رہا تھا 1 گھنٹہ تو صرف کس میں لگا معلوم کہ کون بات پہلے بیان کرے اپنی، لیکن فیصلہ ہوتا ہی نہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے اندر میں، ہاں حضرت شیخ الہند مولانا فخر الدین، بڑے بڑے علماء، وہاں قاسم نامت بھی جس طرح نہیں کہ وہ تماشا ہوتا ہے تو بعض لوگ کھڑے رہتے ہیں بعض بیٹھے، تو کھڑے تھے دور عصا لے کر، کسی کو پتا بھی نہیں کہ اتنا بڑا عالم ہے، انہوں نے پوچھا تھا اے بھائی میں دیہاتی ہوں میری بات بھی سنتے ہو، تو سب ایک دم سے ہمارے علماء تو جانتے تھے آواز سے سمجھ گئے وہ ہمارے حضرت ہمارے حضرت قرار آ گیا، سکون، اب تو بس ختم بات، ہمارے حضرت ہے بس ہمارا میدان ہے، اتنا یقین ہوگا اب بس ختم بات، ہمارے حضرت کے سامنے کوئی ٹک ہی نہیں سکتا۔ ایک بات کب سے میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہوتا کہ پہلے کون بیان کرے، مجھ جیسے دیہاتی کی بات اگر جو سمجھ میں آ جائے تو فیصلہ کر لو۔ حضرت نے کیا کہا، بھائی ہندو لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب بہت پرانا ہے، بہت پہلے سے ہے، اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب عیسائیوں سے بھی پہلا ہے، تو ہندو کے بعد دوسرا مذہب یہود کا ہوا، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام سے بھی پہلے ہے، تو یہود کے بعد عیسائیوں کا مذہب ہوا، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا تو ابھی 1400 سال کا ابھی ہے، تو فیصلہ ہو گیا، جو بہت پرانا ہے ہندو وہ پہلے نمبر بیان کرے، اس کے بعد یہود دوسرے نمبر بیان کرے، عیسائی تیسرا تو وہ تیسرے، اور مسلمان آخر میں بیان کرے۔ اصل میں ہر ایک کو آخر میں بیان کرنا تھا، کیوں معلوم اس کی وجہ، آخری جو بیان ہوتا ہے نا وہی دل پر جم جاتا ہے، تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ آخری بیان ہمارا ہو، عیسائی کہتے ہیں کہ نا آخری بیان ہمارا ہو، ہندو کہتے ہیں کہ نا آخری بیان ہمارا ہو، مسلمان کہتے ہیں آخر 1 گھنٹہ لگ گیا فیصلہ نہیں ہو، سب نے واہ کیا، ارے کیسا انہوں نے تو فیصلہ کیا، کیسی دلیل بیان کی، بالکل صحیح ہے، چلو ہندو تم پہلے بیان کرو، یہودی تم پہلے بیان کرو۔ بعد میں جب پتا چلا کہ یہ تو مولانا قاسم ہے، بھائی کسی کو بات نہیں بیان کر، ارے آپ ہی آ جاؤ اور آپ اسٹیج پر آ کے بیان کرو، کسی کا بیان نہیں ہوا، اکیلے نے حضرت نے ایسا بیان کیا، واللہ میں کہتا ہوں اس زمانے میں کاش کے ریکارڈنگ ہوتا،
ایسا سمجھتے اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے بولنے کے لیے، ایسا بیان کیا تھا۔ میں نے کہتا، سوامی دیانند سرسوتی خود کہتا ہے جیسے لوگ بیٹھے تھے ویسے کے ویسے ہیں، کوئی ادھر بھی نہیں کوئی ادھر بھی نہیں، ان کا چہرہ ہی دیکھتے رہ گئے بڑے بڑے یہودیوں کو، اور سب حیرت میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی۔ اور سرسوتی نے تو اس وقت کہا جب بیان پورا ہوا، اوہو مولوی قاسم نہیں بول رہا تھا، سرسوتی دیوی بول رہی تھی۔ کیا مطلب سرسوتی دیوی کا؟ ان کے عقیدے کے اعتبار سے اللہ بول رہا تھا۔ ہندوؤں نے تسلیم کیا، یہود جو پوپ تھے نا وہاں سے جو بھاگے پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گئے، اسلام کا بول بالا ہوا، لاکھوں لوگوں کو مرتد ہونے سے بچا لیا ایک مجلس میں، مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا وہ میدان، اکیلے مولانا قاسم نے واللہ ایسا بیان کیا، ابھی بھی ہے وہ بیان لکھا ہوا، جس کی بیان کا نام ہے مباحثہ شاہجہاں پور، شوق ہو تو کر لیں، کیسے دلائل بیان کیے، عقلی دلائل، ایسے سوالات قائم کیے تھے کہ علماء کا دماغ چکر کھا رہا تھا، لیکن حضرت نے چٹکی میں کھڑے کھڑے سارے سوالات کا جواب دے دیا تھا۔ اور بڑے بڑے پوپ اور پادری اور جو حکومت کرنے والے تھے انگریز، انہوں نے کہا اگر میں کسی کے بیان پر مسلمان ہوتا تو مولوی قاسم کے بیان پر ہوتا، لیکن کیا کرے میں مسلمان ہونا نہیں چاہتا، ورنہ اسلام سچ ہے۔ ثابت کر دیا مولوی قاسم نے، کس لیے ان کا لقب پڑا ہوا حجت الاسلام، یہ میں نے بیچ میں ضمن بات کی، وہ حجت الاسلام۔ ہندو جانتے تھے یہود نہ، لیکن ہمارے بریلوی کافر کے تھے، ہنسی آ گئی بولا مذاق میں اللہ ان کو پتا ہے یہ کون تھے، تمہارا ایمان بچا ان کی بنا، نعوذ باللہ، تم کس منہ سے کافر کہتے، تم تو ان کے پاس سے گزر بھی نہیں سکتے، ان کا علم نہیں سکتا، ان کی باتیں سمجھ میں کہوں یہ بات، ان کی کتاب کا میں نے مطالعہ کیا تھا بریلوی کا، اتنا بڑا ان کا بریلوی کا شیخ الحدیث مولانا قاسم کی بات بھی نہیں سمجھ سکتا، اتنا بڑا جو مشہور شیخ الحدیث نام لیں مولوی قاسم کی بات بھی نہیں سمجھ، ان کا اتنا بڑا وہ بات نہیں سمجھتا، عوام خاک سمجھ، میں کہوں میں بھی نہیں سمجھ سکتا ہوں قاسم کی بات، میں کیا علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الحدیث محدث دیوبند کے، وہ کہتے ہیں مولوی قاسم کی اردو کتاب سمجھنے کے لیے مجھے 17 مرتبہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے، بھی کتنی باتیں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے کتنے بڑے کہ میں مولوی قاسم کی کتاب نہیں پڑھتا کیونکہ بہت اونچی باتیں ہیں ان کو سمجھ، انہوں نے جو ثابت کیا ہے ختم نبوت کو اللہ کی سزا سے، آپ کو یاد ہے کہ بھول گئے تھے 3 سال پہلے میں نے 6 اتوار بیان کیا تھا، حضرت کی ایک بات سمجھانے میں کتنے لگے، 4 یا 6 اتوار لگے تھے، ایک بات صرف سمجھائی تھی میں نے، آپ کو پتا ہو تو مجھے تو پتا ہے، اس وقت آپ بھی لکھتے تھے وزد کرتے تھے کہ یا اللہ کیا بیان کیا، میں نے نہیں مولانا قاسم صرف ایک حدیث سمجھائی تھی ان کی علم کی، ہاں صرف ایک حدیث سمجھائی تھی، اب جو اٹھے تھے مجھے یاد ہے وہ مولوی قاسم، چلو اعلان بس میں باقی وہ نکیر والا کہنا چاہتا تھا، اللہ نے جو کہنے